تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، کل جہاں مشکلوں میں گھرا، سوزے دل کی کریں کیا دوا۔ خوش آمدید، اور علماء کرام یہاں تشریف فرمائے، جناب شجاع الدین شیخ صاحب، قبلہ محمد رضا داؤدانی صاحب، مفتی عامر صاحب اور مفتی سہیل امجدی صاحب، سب کا بہت بہت شکریہ۔ ذرا بہت سارے سوالات ہیں اور آپ بھیجیے ہمارے ٹویٹر آئی ڈی پہ، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے جتنے سوالات شامل کر سکیں فقہی نوعیت کے بھی اور پھر دیگر سوالات بھی انشاءاللہ۔ رضا داؤدانی صاحب، پہلے آپ فقہ جعفریہ کے اعتبار سے کچھ فقہی سوالات کی جواب بتا دیجیے، پھر آپ فقہ حنفیہ کے اعتبار سے بتا دیجیے گا۔ روزے کی حالت میں سر کے بالوں کو کلر کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حرج نہیں ہے، روزے کی حالت میں سر کے بالوں کو خضاب کیا جا سکتا ہے اور یہ مبطلات روزہ میں شمار نہیں کیا گیا۔ داڑھی وغیرہ کے لیے بھی یہی؟ جی ہاں، بالکل یہی مسئلہ رہے گا۔ صحیح ہے۔ قے ہونے سے ہم الٹی آنا کہتے ہیں جس کو، روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ مبطلات روزہ کی فہرست میں فقہ جعفری میں جان بوجھ کر اگر کوئی قے کرے، اچھا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ متلی سی ہو گئی اور قے ہو گئی، اس سے تو روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن اگر جان بوجھ کر کوئی وومٹ کرے ڈیو ٹو اینی ریزن، سم ٹائمز میڈیکلی بھی ڈاکٹرز جو ہیں کروا دیتے ہیں۔ اچھا، ہاں، کوئی ایسی چیز ہے کہ جو پیٹ میں چلی گئی ہے اور جس کی وجہ سے اپسیٹ ہو گیا ہے معاملہ، تو کبھی وہ جان بوجھ کر بھی، لیکن یہ تو ڈاکٹر کی تشخیص پر ہے۔ صحیح ہے۔ میں تو صرف اتنا مسئلے کی حد تک گزارش کروں گا کہ اگر جان بوجھ کر وومٹ کیا ہے تو چاہے میڈیکل ریزنز کی وجہ سے کیا ہے، گناہ کوئی نہیں ہوگا لیکن روزہ باطل ہو جائے گا۔ وداؤٹ میڈیکل ریزن کیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ تو بڑی بدذوقی ہے، کوئی کرے گا کیوں اس طرح سے، لیکن یہ کہ بہرحال پھر تو روزہ بھی باطل ہوگا اور گناہ بھی ہوگا، اور اگر بائی چانس ایک اتفاقی طور پر متلی ہو جاتی ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں۔ لیکن اگر کسی کو اتفاقی طور پر ہو جائے وومٹ، تو ایک ہوتا ہے نا کہ اس کے بعد آپ کا منہ کا ٹیسٹ اتنا خراب ہو جاتا ہے، وہ تو اس کے حساب میں کہ میرا منہ کا ٹیسٹ ایسا ہو گیا کہ آئی کین ناٹ کنٹینیو دس روزہ، تو یہ نہیں ہو پائے گا؟ نہیں، یہ تو نہیں ہوگا، یہ تو تزکیہ نفس کا ایک مرحلہ ہے کہ ٹھیک ہے اس سچویشن کے اندر بھی وہ کلی کر سکتا ہے جس کے ذریعے سے وہ واش کر لے اندرونی جو معاملات ہیں، اس طرح کے حلق کے نیچے کوئی قطرہ نہ جائے، اور باقی اپنے روزے کو کنٹینیو کرے۔ صحیح ہے۔ مفتی عامر صاحب، یہ کیا ہے علماء اناف کے مطابق سر کے بالوں کو کلر کرنا ہے روزے کے دوران؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل روزے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بالکل سپریٹ ہے۔ صحیح ہے۔ بس خضاب میں ہمارے یہاں پہ اس بات پہ اختلاف ہوتا ہے کہ سیاہ نہ استعمال کیا جائے خضاب، اگر جوان ہے تو پھر وہ مہندی یا کوئی براؤن کلر استعمال کرے۔ اس میں دونوں رائے موجود ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ وومیٹنگ کے حوالے سے منہ بھر کے ہو اور دوبارہ اس کو واپس لے لیا جائے تو روزہ ٹوٹے گا، منہ بھر کے پھر یہ بھی وہی والی بات ہے کہ کوئی اگر کوئی کیوں کرے گا ویسے ایسا ہے، کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ بعض اوقات اگر کر لے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اچھا صحیح۔ یہ کسی کو یہ اگر آپ نے خیر بتا دیا، ہاں بلڈ ڈونیشن کا بتا دیجیے، روزے کی حالت میں خون دینا روزے کو باطل کرنے کا سبب تو نہیں بنتا؟ نہیں، خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن خون لینے کے حوالے سے اگر اس کا روزہ نہیں ہے تو لے سکتا ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ یعنی اگر روزہ ہے یقیناً وہ جس کنڈیشن میں ہوگا روزہ نہیں ہوگا، ہاں، لیکن خون دینے سے نہیں ٹوٹتا روزہ۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اور یہ اس میں فقہ جعفری کا بھی یہ مسئلہ ہے؟ صرف ایک وضاحت ہے کہ بلڈ ڈونیشن میں کوئی حرج نہیں ہے ان پرنسپل، روزے کی حالت میں بلڈ ڈونیٹ کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن اگر ایک انسان ویکنس فیل کر رہا ہے اور وہ اینٹیسپیٹ کر رہا ہے کہ اگر میں نے روزے کے دوران بلڈ ڈونیٹ کیا تو میں ویکنس فیل کروں گا، تو اس کو پھر مکروہ شمار کیا گیا ہے۔ اس میں بہتر ہے کہ آپ ذرا مطلب اس کو جی ہاں ڈیلے کر سکیں۔ شاید صاحب، یہ سوال پوچھنے کا ایک بیک گراؤنڈ یہ بھی تھا کہ جتنے بھی یہ تھیلیسیمیا کے بیچارے جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ بڑے سارے بلڈ بینکس والے بڑی شکایت کرتے ہیں کہ رمضان میں ہمارے سارے جو بچے پیشنٹس ہیں بہت سفر کرتے ہیں کیونکہ بلڈ ڈونیشن میں کمی ہو جاتی ہے۔ سوالات سے پوچھنے کا مقصد ہے کہ ذرا اسپیسیفکلی اس بارے میں بتائیے کہ ہم جو کہتے ہیں نا صدقہ دیں اور یہ وہ، تو ایک کانسیپٹ یہ آتا ہے کہ صدقے کا مطلب ہے 10 روپے، 100 روپے، 500 روپے، 1000 روپے۔ یہ بھی کل بڑی تفصیلی بات ہوئی تھی کہ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ بالکل۔ تو اگر ضرورت ہو تو یہ خون کا عطیہ دینا اگر ایک معمول کی پریکٹس بنا لی جائے تو یہ کام کرنے سے بھی کسی کو اتنا ہی ثواب مل جائے گا جتنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کو کنبے میں سے پسند وہ ہے جو اس کے کنبے کے افراد کے ساتھ زیادہ نفع رسانی کا معاملہ کرے۔ یہ جو آپ نے تھیلیسیمیا کے مریضوں کی بات کی یا بچوں کی بات کی ہے، یقیناً رمضان شریف میں کیونکہ روزے کی کیفیت ہوتی ہے اکثر لوگوں کی، تو یہ بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے کافی ان کو پرابلمس آتی ہیں۔ چنانچہ بعض ہاسپٹلس نے، میں خود بھی واقف ہوں، اور بعض اداروں نے یہ اہتمام کیا ہے، اس وقت تو خیر لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے، لیکن رات میں جہاں جہاں پبلک پلیسز پہ کہیں تراویح کا اہتمام
کہیں اور محافل کا اہتمام ہوتا رہا تو ان ہاسپٹلس نے باقاعدہ وہاں پہ اپنے کیمپس لگائے, اسی طرح ایون شاپنگ مالس کے باہر لگائے. تو اس وقت تو لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے, ادروائز جو رات کا معاملہ ہے اس کو اگر تھوڑا سا ٹارگٹ کیا جائے, فوکس کیا جائے تو وہ ادارے بھی یہ کام کریں. اور ہمارے تو لوگ رات کو جاگی رہے ہوتے ہیں آج کل, راتیں چھوٹی بھی ہیں, تو اچھی بات ہے کہ اس وقت زیادہ ڈونیشنز کی ضرورت ہے بلڈ کے حوالے سے, تو اس میں ان بچوں کا بھی فائدہ ہوگا اور یہ بھی صدقہ ہے, کسی کے کام آنا, کسی کی تکلیف کو دور کرنا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بندہ جب تک اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں. کیا کہنا ہے, واہ واہ. قبلہ مفتی صاحب, یہ کل نقش و نگار کے حوالے سے بڑا سوالات ہوئے تھے کہ اس میں نماز ہوتی ہے نہیں. آج سوال ہے کہ مصلی پر اگر تصاویر بنی ہوئی, اب یہ دو قسم کے سوال ہے, ایک یہ کہ کوئی بھی نقش بنا ہوا ہے, کوئی محل ٹائپ کی کوئی چیز, تو اس مصلی پر نماز ہو سکتی ہے نہیں. اور نمبر دو یہ کہ اگر کوئی مقدس جگہ کی, خانہ خدا روضہ رسول کی کا نقش ہے تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یہ جو صدقے کے حوالے سے اور دوسروں کے ساتھ نیکی میں, اچھائی میں تعاون کے حوالے سے ایک روایت مجھے یاد آئی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ جائے, صحیح, یہ بہت بڑی بات ہے, اس کے ساتھ جائے, تو فرمایا کہ میری مسجد میں اعتکاف کرنے سے زیادہ بہتر ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, میری مسجد میں, مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے زیادہ بہتر ہے. جی, اب روزے کی حالت میں اگر وہ خون دے گا تو بعض کمزور دل حضرات ہوتے ہیں کہ ان کو خون کے بعد فوراً جوس کی ضرورت ہوتی ہے, کمزوری کا خدشہ ہوتا ہے, تو اسی لیے کمزوری کا خدشہ ہو تو اس میں کراہت پیدا ہو جائے گی, تو اسی لیے فرمایا کہ اجتناب کیا جائے. لیکن اگر طاقتور ہے, کوئی مسئلہ نہیں تو دے. اور میں نے شجاع صاحب کی جو بات سنی, میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ رات کو رمضان کے مہینے میں رات کو فوکس کیا جائے تو انشاءاللہ یہ کمی نہیں ہوگی. دوسری بات آپ نے فرمایا کہ جائے نماز پر کسی مکان کی یا کوئی گارڈن وغیرہ بنا ہوا ہے, مسجد نبوی یا خانہ کعبہ بنا ہوا ہے, تو یاد رکھیں کہ خانہ کعبہ جو اس میں بنا ہوا ہے یا مسجد نبوی وہ اصل کے حکم میں نہیں ہے. یا کوئی گارڈن کی تصویر بنی ہوئی ہے کسی مکان کی, محل کی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے, یا پھول بوٹیاں بنی ہوئی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کسی جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہے تو پھر نماز, مچھلی ہے یا کوئی جانور ہے, واضح تصویر بنی ہوئی ہے کسی انسان کی یا جانور کی یا پرندے کی, تو پھر نماز مکروہ تحریمی ہے, نہیں ہوگی. اس میں آپ کی طرف آؤں گا تو فقہ جعفریہ کا بھی یہ مسئلہ ہے جس میں بتا دیجیے گا. کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر قبلے کا نہیں پتا تو کیسے نماز پڑھیں؟ اب تو خیر آج کل ماشاءاللہ بڑا آسان ہو گیا مسئلہ موبائل ایپس کی وجہ سے, لیکن ہوتا ہے نا ہم کبھی ہم بھی ذرا یہ شان رمضان کی ترانے کے لیے دوا تو نہیں جا سکے, اور کچھ ایسے علاقوں میں ہم شوٹس پہ جاتے ہیں کہ وہاں موبائل سگنل کچھ نہیں ہوتا, تو نماز پھر کس طرف؟ اور اچھا واقعی ایسا بھی ہوتا ہے, یہ پچھلے سال کی بات ہے کہ ہمیں یعنی اس جگہ پہ کوئی زیادہ وہاں کے لوگ بھی نہیں رہتے. مثلا ہم یہاں سے بلوچستان کی سائڈ پہ گئے تھے, وہ ایک صحرا ٹائپ کی جگہ تھی, وہاں پہ ہم نے کیمپ لگایا, وہیں پہ نماز پڑھنی. کیسے کہہ رہے ہیں تحرہ کیا جائے گا؟ اچھا وہ آپ نے بتا دیا کہ ایسا ہوا تھا, ورنہ مجھے حیرت ہوتی ہے. میں نے کہا اپنا ذاتی واقعہ بتایا, میں نے اتنا معصومانہ سوال نہیں تھا. ورنہ میرا تو یہی ذاتی سوال بتایا, ایسی جگہ پہ جاتے کیوں ہو جہاں کوئی بتانے والا نہ ہو, کوئی رک نہ ہو, اور پہنچتے کیسے ہو اسی جگہ پہ؟ میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں بھائی, یہ میرے ساتھ 27 دسمبر آج سے گزرتا ہے, جب جو بے نظیر صاحبہ کی جس دن ہوئی تھی ان کو جب شہید کیا گیا تھا, تو ہم اس کی برسی کے لیے گڑی خدا بخش میں گئے تھے ہم کوریج کے لیے. پتہ نہیں وہ شاید VVIPs کی آمد تھی تو موبائل نیٹ ورک سارے ڈاؤن تھے. تو اب میرے ساتھ صورت حال ہوئی کہ میں ایک اپنی DSNG وین کے اندر ہی نماز پڑھنا چاہ رہا تھا, کیونکہ اگر باہر جاتا تو وہ ظاہر ہے وہ لوگ زیادہ ملانا اور وہ نماز قضا ہو جاتی. تو اس وقت مجھے یہ صورت حال ہوئی کہ اب کوئی وہاں کا قریبی جاننے والا تھا بھی نہیں اس وقت, جو اس علاقے کا رہنے والا ہو, سمجھ نہیں آ رہی کس طرف نماز پڑھیں. خیر ہو گیا مسئلہ, لیکن ایسی صورت ہو جاتی ہے کبھی کبھی. اس کو اصطلاح میں تحرہ کہا جاتا ہے, یعنی کوئی بھی ایسی صورت نہ ہو بتانے کی, جج کرنے کی, اور کسی طرح بھی نہ پتہ ہو, تو بندہ مومن کا دل جس طرف رخ کر لے نا وہ قبلہ ہے. اچھا, جس طرح اس کا دل مانے وہ قبلہ ہے. صحیح. یہ قبلہ کے حوالے سے کل میں نے آپ کو ایک واقعہ بھی سنایا تھا. ویسے علامات تو خیر بہت ساری ہو سکتی ہیں, چونکہ ہم دیکھیں اگر بلکہ میں آپ کو سوری یاد ایک اور یہ دیکھیں, آپ کہیں گے اپنے واقعہ سنانا شروع ہو گئے. بھائی فلائٹ تھی ہماری, اور وہ عام طور پہ بتاتے ہیں وہ جو اس میں آ جاتے ہیں
لیکن فار سم ریزن ان کا اس وقت ٹیمپرری سسٹم آف تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں نماز قضا ہو جانی. تو اگین وہی صورتحال ہے کہ اب وہ نہیں پتا کہ قبلہ. میں کہنے والا تھا کہ جہاز میں بعض اوقات یہ صورتحال ہوتی ہے. ہاں تو بس آپ کہہ رہے ہیں پچھلے دنوں ہاں تحرہ کر لینا. کیا پچھلے دنوں رضا بھائی اور ہم ایک سفر میں تھے. جی تو اتفاق ہوا رات کو ہمارا آسمانوں کی طرف, تو وہاں پہ ستاروں کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا رضا بھائی کو. اچھا کہ یہ جو رخ بنا ہوا ہے نا, یہ 3 ستارے ہمیشہ قبلے کو انڈیکیٹ کرتے ہیں, اچھا ڈائریکشن بتاتے ہیں. واہ. تو پہلے کے وقتوں میں لوگ ستاروں سے جگہوں کا, حالات کا, مختلف چیزوں کا حال معلوم کرتے تھے. صحیح ہے. اس پہ کیا فقہ جعفریہ کے اعتبار سے؟ فقہ جعفریہ کا جو مسئلہ ہے اس سے پہلے تو میں مفتی صاحب کے حوالے سے یہ گزارش کروں کہ اگر سفر کسی کے حوالے سے جج کرنے کا معیار ہے جو کہ حدیث کے اندر آیا ہے, تو میں گواہی دوں گا کہ مفتی صاحب بہت ہی نفیس انسان. کیا کہنے ہیں بھائی, واہ واہ سبحان اللہ. ہم نے واقعا مفتی سہیل صاحب کو اس سفر میں بہت مس کیا تھا, بلکہ بہت سارے نعت خوان ہمارے دوست جو تھے وہ بھی اس سفر میں ساتھ میں تھے. کیا کہنے ہیں بھائی, وی ریئلی انجوائڈ ایچ ادرز کمپنی اور بہت مزہ آیا, بہت لطف آیا, اور واقعا وہ ایک یادگار سفر تھا. اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی یہ سلسلہ رہے گا. بلکہ خواہش ہے کہ شجاع صاحب کے ساتھ بھی کبھی ہم سفر ہونے کا موقع بنے. انشاءاللہ. آپ نے میرے علاوہ سب کے ساتھ یہ خواہش کا اظہار کر دیا ہے جو بات ہے, لیکن اب ٹھیک ہے, اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ تو امپلائیڈ ہیں نا اس میں, پورے فورم پہ آپ تو امپلائیڈ ہیں ماشاءاللہ. اچھا گوز وداؤٹ سیئنگ. ٹھیک ہے انشاءاللہ تو سبھی ساتھ سفر انشاءاللہ. اچھا, اب یہ جو مسئلہ فقہ جعفری کے حوالے سے ہے وہ بھی یہی ہے کہ اگر ایک انسان ہے وہ پوری طرح سے کوشش کر لے اور اس کے بعد بھی اس کا دھیان کسی طرف یقین کے ساتھ نہیں جا پاتا کہ ہاں ٹھیک ہے اس طرف جو ہے وہ قبلہ ہے. مثلا قبرستان کے ذریعے سے بھی ایک آئیڈیا ہوتا ہے, اس لیے کہ اس میں بھی جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف ہوتا ہے. مسجدوں کے محراب کے ذریعے سے بھی اندازہ ہوتا ہے. اگر مسلمان علاقے ہیں تو اس کے اندر یہ ایک پریولیج ملتا ہے. لیکن فرض کیجیے یہ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے, کوئی اور طریقہ نہیں, کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے, اور اس سلسلے میں پھر ایک انسان اگر احتیاط کرنا چاہے تو چاروں ڈائریکشنز میں احتیاطاً وہ نماز پڑھ لے. ظاہر ہے کہ یہ تھوڑا سا مہنگا معاملہ ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ گمان اگر اس کا کسی طرف ہو رہا ہے تو اس گمان کے اوپر بھی عمل کرتے ہوئے وہ قبلے کا تعین کرے اور اپنی نماز کو اس وقت ادا کرے. وسیم بھائی جس جگہ گئے تھے نا, انہوں نے کہا اس میں سے کوئی بھی علامت نہیں تھی. نازک صورتحال تھی. اب شجاع صاحب اس کا اگر ایک مطلب کوئی فقہی پہلو ہے تو آپ میں پھر آپ سے بھی پوچھ لوں گا, لیکن ورنہ یہ بتائیے گا کہ کیا اس حوالے سے بھی ہے کہ نماز مطلب ایسی جگہ پر نہ پڑھی جائے. مثلاً اب اگین یہ میں ایک پیش آنے والی بات کہ ہم سفر پر تھے لنڈن میں, اور تو صورتحال ایک ایسی بنی, راستہ بڑا لمبا تھا, راستے میں کوئی مسجد نہیں مل پایا ہمیں. تو آئی واز دیٹ ود اونلی ون آپشن کہ میں کسی ایک ایسی جگہ پر نماز پڑھ لوں کہ جہاں پر وہ ایک کافی شاپ تھی اور ساتھ ان کا ایک گیمنگ زون تھا. بظاہر بڑی بنی کوئی ایسا کوئی غیر شرعی کام وہاں کوئی بظاہر نہیں ہو رہا تھا, لیکن نماز کے اعتبار سے بظاہر بڑی نامناسب جگہ لگ رہی تھی. لوگ گیمز کھیل رہے ہیں وہ, بٹ اس وقت کوئی آپشن نہیں تھا. وہیں پہ ہم نے تو اس طرح کی صورتحال میں آپ پھر بس جو بیسٹ اویلیبل آپشن ہو وہاں نماز پڑھ لیں, کیا کریں؟ پہلی بات یہ ہے کہ وقت پر اور وقت کے اندر نماز ادا کر لینی چاہیے. اور اگر کوئی سچویشن ایسی آ جاتی ہے تو دیکھیے اہم ترین بات ہے کہ بندہ نماز تو ادا کرنے کو تیار ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اچھا اگلی بات ہے جو خاص طور پر نان مسلم سوسائٹیز ہوتی ہیں نا, اور وہاں پبلک پلیسز ہوتے ہیں, اگر ایک بندہ مومن ہمت کر کے اگر کھڑا ہو جائے تو 10 میں سے 9 مرتبہ کم از کم 10 میں سے 9 مرتبہ کم از کم لوگ اس سے آگے پوچھتے ضرور ہے تم نے کیا کیا ہے, اور پھر ہمیں ایک دعوت دین پیش کرنے کا موقع میسر آتا ہے. تو اگر اس انٹینشن کو بھی شامل کر لیں کہ ایک سچویشن ارائز ہو گئی ہے, اللہ میری نیت کو بہتر جانتا ہے, میری لمیٹیشنز کو بھی جانتا ہے, وقت بھی اس وقت نکل رہا ہو, تو اس میں یہ انٹینشن بھی شامل کر لوں کہ میں باری تعالیٰ کے سامنے جھک رہا ہوں, اور یہ جھکنا شاید اس پبلک کے اندر کچھ لوگوں کے لیے کچھ کوششنز کا ذریعہ بنے اور مجھے ان کے سامنے دعوت پیش کرنے کا موقع میسر ہے. ریاکاری کے زمرے میں تو نہیں آ جائے گا نا کہ دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں. انما الاعمال بالنیات والی بات ہے نا, آپ کی انٹینشن یہ. آپ نے لندن کی بات کی نا, لندن کے ایک پارک میں کچھ مسلمان گئے ہوئے تھے, انہوں نے با جماعت و نماز ادا کی, تو دائیں بائیں سے کچھ لوگ آ کے کھڑے ہو گئے جن میں حضرات بھی تھے, خواتین بھی تھیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے ذرا چہرے بھی نورانی تھے, ان کے اعمال بھی اچھے تھے, جماعت سے نماز انہوں نے پڑھی. بڑا زبردست دلچسپ واقعہ پیش آیا. محترمہ نے ہینڈ شیک کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ایک مسلمان نے کہا کہ دس از دا ٹرسٹ آف مائی وائف, یہ میری اہلیہ کی امانت ہے, یہ ہم ہینڈ شیک ہر ایک سے نہیں کیا کرتے, اور ہمارا دین ہر خاتون کو عزت اور تکریم اور اکرام دیتا ہے, ہر قیمتی شے کو باہر اس طرح نہیں پیش کیا جاتا. تو یہ گفتگو کا موقع ملا اور اسلام کی خوبصورت تعلیم کو موقع پیش کرنے کا موقع میسر آیا, اس کو اویل کریں تو اچھی نیت اللہ اجر دے گا. کیا کہنا, جزاک اللہ. مفتی سہیل صاحب, اب ایسی کی صورتحال میں ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جہاں نماز نہیں ہے اگر, تو زمین پر اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اب یہ تو مثال یہاں سے سیٹ کیے, لیکن کہ باہر کہیں ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو کیسے پتہ چلے کہ وہ جگہ پاک ہے یا نہیں ہے نماز کے لیے؟ دیکھیں کیسے پتہ چلے,
دیکھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے, اور دیکھنے سے اگر اندازہ ہو رہا ہے کہ پاک زمین ہے تو پھر نماز پڑھ لی جائے. لیکن جہاں پر لوگوں کی آوت جاوت ہونا, چلنا پھرنا ہو, تو بہتر, سب سے بہترین یہ ہے جو میں بھی کرتا ہوں کہ چائنا کی ایک جے نماز آتی ہے, بالکل چھوٹی سی ہوتی ہے, پلاسٹک کی, یعنی کپڑے کی بنی ہوئی ہوتی ہے, اس کو طے کریں تو وہ پاکٹ سائز بن جاتی ہے. وہ اپنے سفری بیگ میں آپ لازمی رکھیں کہ ایسے مراحل میں, کیونکہ سفر ہوتا ہے تو ہمیں اندازہ تجربہ بھی ہے, تو ایسے مراحل میں مشکل درپیش نہ ہو. دوسری بات میں یہ کروں گا کہ جیسے آپ نے کہا گیمنگ زون میں ہم نے نماز پڑھ لی, اگر وہاں پر ظاہر ہے کہ حالت اضطراری ہے, کوئی اور مطلب راستہ نہیں ہے, اگر وہاں پر تصویریں لگی ہوئی ہیں, ساری چیزیں ہیں, تو آپ پڑھ لیں, بعد میں اس سے دہرا لیجئے گا, ٹھیک ہے نا, پڑھ لیں آپ. کیوں؟ اچھا, اسی طریقے سے آپ نے قبلے تحرہ کیا اور آپ نے پڑھ لی, اچھا بعد میں معلوم ہوا کہ غلط تھا, تو بعد میں دہرانی پڑے گی, آپ گناہگار نہیں ہوں گے کہ آپ نے اپنا کام پورا کیا ہے. صحیح, بالکل صحیح. ایک سوال یہ ہے مفتی عامر صاحب کہ دوسری ماں کے بیٹے پہلی ماں کی بیٹی کے لیے نامحرم ہوں گے یا محرم ہوں گے؟ یعنی ایک صاحب نے اگر 2 شادیاں کی ہوئی ہیں, ایک سے بیٹا ہے اور دوسرے سے بیٹی ہے, تو یہ دونوں آپس میں محرم ہیں یا نامحرم ہیں؟ مفتی صاحب کہیں گے سارے ہی معصومانہ سوالات جو ہے نا کہ اگر ایک صاحب نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں, تو ایک خاتون سے ان کے بیٹے ہیں, دوسری خاتون سے ان کی بیٹی ہیں, اب یہ بیٹا اور یہ بیٹی یہ فقہی اعتبار سے, شرعی اعتبار سے کہ محرم ہے یا نامحرم ہے؟ ہمارے فقہ کی اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے ماں شریک بھائی. اچھا, کیونکہ باپ دونوں کا ایک ہی ہے. جی ایسے ہی, جی ہاں. تو اس لیے اس اعتبار سے دونوں کے اندر رشتہ جو ہے وہ حرمت کا رہے گا. اچھا, یعنی وہ اس لڑکے اور لڑکی, یعنی اس لڑکی کو پردہ کرنا دونوں کا باپ ایک ہے, ماں الگ الگ ہے, تو ماں شریک بھائی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, حرمت کا رشتہ رہے گا کیونکہ دونوں کا باپ ایک ہے. ٹھیک ہے, اس پہ آپ بھی بتا دیجیے گا. اور ایک اور بتا دیں, نماز پڑھتے ہوئے نمازی کے آگے سے کوئی گزر جائے تو وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے نمازی کے آگے سے گزر گیا کوئی, نماز ٹوٹنے سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, میں گزر گیا. نماز ٹوٹنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کی توجہ جو ہے نماز میں جو ہوتی ہے نا, اس میں خلل پیدا ہوا. صحیح, یعنی یہ نہیں ہے کہ نمازی اس نماز کو لوٹائے گا بلکہ کوئی شخص کسی نمازی کے آگے سے گزرتا ہے تو وعید بھی اسی کے لیے ہے, نمازی کے لیے نہیں ہے. اچھا, یعنی گزرنے والا آگے سے اس کی رب اور بندے کے تعلق کے درمیان مخل ہو جاتا ہے, تو ٹوٹنے سے مراد ہی یہ ہے کہ اس نے خلل پیدا کیا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, سمجھ, ٹھیک. اب ذرا ایک کچھ جو شرعی سوالات ہوئے تھے آپ بھی, اگر آپ اجازت دیں تو ایک اس پہ ضرور ضرور ضرور, کہ فقہ جعفری کے اندر سامنے سے اگر کوئی گزر بھی جائے تو اس سے نماز کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اس کو مکروہ مانا گیا ہے. رائٹ, ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ جو جگہ کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے ایک طہارت کا ایک اصول ہمارے یہاں ہے, اصالت الطہارہ, کہ کل شیء طاہر لک حتی تعلم انہ قذر, کہ ہر چیز تمہارے لیے پاک ہے جب تک اس کی نجاست ثابت نہ ہو جائے. اچھا, یعنی کیا چیز مانی جائے گی؟ اگر کوئی مشکوک چیز ہے کہ جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو پھر اس کو پاک ہی تصور کیا جائے گا, ایزیوم کیا جائے گا کہ وہ پاک ہے, جب تک کنفرمٹی کے ساتھ پتہ نہ چل جائے کہ نجس ہے. ٹھیک ہو گیا. اور آپ نے یہ نماز کے حوالے سے, آگے گزرنے کے حوالے سے, ہمارے بہت سے بھائی مسجد میں بھی آتے ہیں نا, او کونے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے کہ کوئی آگے سے گزر ہی نہ پائے, یا کہیں راستے میں نماز پڑھیں. تو بہتر یہ ہے کہ سترہ آگے رکھ لیا جائے. سترہ کہتے ہیں کوئی بھی چیز ہو جو 1 انگل موٹی ہو, 1 ہاتھ لمبی ہو. اچھا, اگر وہ میسر نہیں تو کوئی بھی لگش پاس ہے, کوئی بھی چیز پاس ہے, سامنے رکھ دے تاکہ گزرنے والا گناہگار نہ ہو. جی جی جی, ٹھیک ٹھیک. اور یہ جو سوال ہوا تھا رضا صاحب کہ دوسری ماں کی بیٹی, میں اس سوال کے جواب کے لیے فی الحال اعتراض کروں گا. کوشش کروں گا کہ اس کو نیکسٹ سیگمنٹ کے اندر رسپونڈ کروں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا, صحیح. اور اس میں اب اتنے سارے سوالات ہیں کہ اچھا, یہ لڑکیوں کی آئی بروز بنوانے سے متعلق اسلام کیا کہتے ہیں؟ آئی بروز بنوانے میں ان پرنسپل کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر اس کو ایسی زینت میں شمار کیا جائے کہ جو بہت زیادہ اٹریکشن کا باعث ہو تو پھر اس کے اندر نقاب ضروری ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اوکے. یعنی ویسے اگر آپ دیکھیں تو بات ہماری ہوئی تھی حجاب کے حوالے سے کہ نقاب کرنا ضروری نہیں ہے, لیکن کوئی ایسا اگر میک اپ کا ایک سامان ہے کہ جس کو استعمال کیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اٹریکشن بہت بڑھ رہی ہے روٹین سے زیادہ, تو پھر اس کے نتیجے میں ضروری ہو جائے گا کہ پھر نقاب کا بھی استعمال کیا جائے. لگام میں بھی لیکن آئی بروز تو نظر نہیں, میں یہی آپ سے کر رہا ہوں کہ روٹین میں اگر آئی بروز بنائی گئی ہیں کہ جس کا ایک جو جنرل امپیکٹ ہے وہی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر بعض اوقات یہ سنا ہے ہم نے کہ کچھ بڑے اہتمام کے ساتھ اس طرح سے آئی بروز بنوائی جاتی ہیں کہ جس کا پرپز ہی یہ ہوتا ہے کہ جو اٹریکشن ہے اس کو ایجاد کیا جائے
اور اس کو جلب کیا جائے تو اس صورت میں پھر یہ والا مسئلہ آئے گا. اچھا، میک اپ کے اندر بھی یہ مسئلہ اسی طریقے سے آتا ہے. صحیح ہے کہ اگر کوئی میک اپ کیا ہوا ہے تو پھر اس کے بعد نقاب کا مسئلہ آ جائے گا. صحیح. اچھا، اور یہ کہ تسبیح کو کل آپ نے قرآن پاک کے حوالے سے آپ سب لوگوں نے بتایا، تسبیح کو تو بغیر وضو چھوا جا سکتا ہے نا؟ اگر تسبیح کے اوپر کوئی آیت قرآنی یا خدا کا نام نقش ہے تو پھر تو مسئلہ دوسرا ہو جائے گا. مثلا یا اللہ یا محمد لکھا ہے، اگر لکھا ہوا ہے تو پھر اس کے بعد وضو کے بغیر اس کو بھی مسکرنا غلط ہوگا. اوکے اوکے. نہیں لکھی کوئی تحریر اس طرح کی؟ اگر کوئی تحریر لکھی ہوئی نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں. آخری شجاع صاحب آپ بتا دیجئے، نماز کے حوالے سے بات ہوئی تو ایک مسئلہ جو سب کو ہی درپیش ہے، وہ کہتے ہیں جی مطلب جو بات کہیں یاد نہیں آ رہی ہوتی یا جو پلاننگ کہیں نہیں وہ نماز میں ہو جاتی ہے، وہ مطلب وہ خشوع و خضوع بن ہی نہیں پاتا. توجہ جس طرح وہ توجہ یہ ہوتی ہے کہ یار وہ لاس ہو گیا، پھر یہ میٹنگ بھی ہے، پھر رات میں یہاں بھی جانا ہے، تو اس کا کیا کریں؟ کچھ پلانز بھی آ رہے ہوتے ہیں، کچھ خواہشات بھی آ رہی ہوتی ہیں. دیکھیے اس سارے تناظر میں پہلی بات وسیم بھائی کیا ہے، بندہ نماز تو ادا کر رہے نا، صحیح، اس کو نمبر 1 اپریشیٹ کرنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، شیطان تھوڑے کو خوش ہوگا کہ آپ اور ہم نماز میں لگے رہیں، تو وہ تو کسی طرح چاہے گا کہ ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے. تیسری بات ہے، جو آپ نے کہا خشوع اور خضوع کا معاملہ، کنسنٹریشن کی بات ہے، توجہ کی بات ہے، تو پہلے میں دیکھ تو لوں میں کس کے سامنے کھڑا ہوں. میں دنیا کے ایک آفیسر کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، اپنے باس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو ٹھیک، کائنات کے رب کے سامنے کھڑا ہوں. اس سے انشاءاللہ توجہ ہماری بڑھے گی. پھر نماز میں جو ہم تلاوت کرتے ہیں، جو دعائیں پڑھتے ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا مفہوم بھی اگر ہم جانیں تو ہماری کنسنٹریشن بڑھے گی. اس کے بعد خیالات کی بات ہے نا، اب ایک تسلی لے لیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ کبھی کبھی ایسے بھی خیالات آتے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ایمان کی علامت ہے. عجیب. جی جی بہت. یا رسول اللہ یہ ایمان کی علامت کیسے؟ کہا بھائی چور، مطلب تشریح کی جائے گی کہ چور کہاں چوری کرے گا جہاں کچھ ملے گا، کنگلے کے گھر پہ تھوڑی کو ڈاکہ مارتا ہے. تو یہ ایمان کی علامت ہے کہ کچھ ہے تو شیطان ہمیں ورغلانے کی کوشش کر رہا ہوگا. تو اگر خیالات آ رہے ہیں تو اس سے پریشان نہیں ہونا، ہمیں فائٹ کرنی ہے. ہاں جتنا کنسنٹریشن بڑھے گی انشاءاللہ یہ کنٹرول بھی ہوں گے. اور آخری بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نماز کی حالت میں کوئی بینیفٹ دینا چاہ رہا ہے تو اس کی مشیت کا معاملہ ہو سکتا ہے. کچھ مسائل بھی میرے اور آپ کے نماز کے اندر سلجھ جائیں. یہ بائی پروڈکٹ ہے، مین پروڈکٹ نہیں ہے، لیکن اتنی تسلی رکھیں کہ یہ ہوگا ہمارے ساتھ، ہمیں فائٹ کرنی ہے اس کے لیے. بالکل ختم ہو گیا، لیکن مجھے ایک سوال آ رہا ہے بتا دیجیے. بروز کے حوالے سے میں عرض کروں گا، کن کے؟ ہاں جی جی، بروز کے حوالے سے کہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ چونکہ اللہ کی تخلیق میں دخل اندازی ہے اس لیے ممانعت ہے اس کی. یہ نارملی حالات ہیں. لیکن اگر کسی خاتون کی یا لڑکی کی آئی بروز جو ہے مردوں کی مثل ہے، رشتے میں مشکل درپیش ہو رہی ہے، یا شادی شدہ ہے، شوہر نہیں تنگ کر رہا ہے کہ اس کو صحیح کر رہے ہیں، تو پھر وہ کر سکتی ہے. عام حالات میں نہیں کر سکتی. بس جلدی سے اگر بتا سکیں، وقت ختم ہو گیا، کہ آپ لوگوں نے یہ تو بتا دیا کہ بغیر وضو کے قرآن کی عبارات کو تو ٹچ نہیں کر سکتے، عربی کو تو بتا دیا. لیکن کسی کا وضو نہیں تو قرآن پڑھ سکتا ہے، وہ یہ احتیاط کر لے کہ میں عبارات کو ٹچ نہیں کروں گا، تو پڑھ سکتا ہے ویسے قرآن کو اور ایپ پہ قرآن کو. یہ جلدی سے دیکھیں، بغیر وضو کے قرآن کو نہیں چھو سکتا کہ لا یمسہ الا المطہرون. ٹھیک ہے، لیکن زبانی قرآن بالکل پڑھ سکتا ہے. اگر وہ آیات کو ہاتھ نہ لگائے تو ہاتھ نہ لگائے، قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، بالکل پڑھ سکتا ہے. اور یہ جو ایپ ہے یہ قرآن کے حکم میں نہیں ہے، بغیر وضو کے سے چھو سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے. اور تسبیح پر قرآن کی آیت لکھی ہو تو نہیں چھو سکتا بغیر وضو کے. لیکن یا اللہ یا محمد لکھا ہوا ہے تو بہتر ہونا اور بات ہے، لیکن بغیر وضو چھو سکتا. شرط نہیں ہے، جس طرح فقہ جعفریہ میں ایک جملہ کہنا تھا. اصطلاح جو ہے نا ماں شریک کی نہیں ہوگی، باپ شریک کی ہوگی. اچھا، کیونکہ آپ نے کہا کہ ایک شخص نے 2 شادیاں، تو یہ دونوں جو ہیں اولاد باپ شریک کہلائیں گی. حکم وہی ہے کہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ رشتہ حرمت کا رہے. ٹھیک، بہت شکریہ تمام علماء کرام کا، بہت شکریہ. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.